بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کی کمی کی وجہ سے شیطان بنی اسرائیل کے عابد پر غالب آ گیا۔ یہ بات چل رہی ہے کہ اخلاص بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کی پوری زندگی کے اندر یہ رنگ نمایاں رہنا چاہیے کہ اس کا ہر کام اور ہر کام کے آگے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔ کوئی بھی کام کریں، ہم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، پیش نظر یہ رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا والے راضی ہو نہ ہو، دنیا والے تعریف کریں نہ کریں، اس نیت سے نہ کیا جائے۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے تو اس کی پرواہ ہے کہ اللہ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہو جائے۔ اس کا نام اخلاص ہے، اور یہ بڑی مشکل سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ والوں کے پاس، مخلصین کے پاس، اخلاص والوں کے پاس اور نیک لوگوں کی صحبت میں، بزرگان دین کی صحبت میں رہا جاتا ہے۔ وہ مشق کراتے ہیں کہ کیسے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیسے اعمال کے اندر اخلاص کا رنگ بھرتا ہے۔ حضرات اہل اللہ اور مشائخ اس کی مشق کراتے ہیں اپنے پاس رکھ کر۔ اسی تعلق سے واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں اسے شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا، بوڑھے آدمی کی شکل۔ عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا لینا دینا؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک مہمل اور بیکار کام کے لیے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا لوگوں کو شرک سے بچانا یہ بڑی عبادت ہے۔ یعنی صرف آدمی اپنی ہی عبادت میں مشغول رہے اور اس کے آس پڑوس کچھ بھی ہوتا رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اپنی فکر آخرت کے ساتھ ساتھ، اپنے اہل و عیال کی، اپنے آس پڑوس کی بھی ہمیں اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو عابد صاحب نے یہی کہا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ بڑی عبادت ہے لوگوں کو شرک سے بچانا، اور میں جو عبادت کر رہا تھا وہ چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں۔ شیطان نے کہا میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا۔ شیطان تو خوش ہوتا ہے جب شرک ہوتا ہے، شرک بڑھتا ہے، لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر مشرک بنتے ہیں، تو شیطان تو اس کو سراہتا ہے۔ وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا، دونوں کا مقابلہ ہوا، وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ عابد کوئی اعلیٰ درجے کا عابد تھا، جبھی تو شیطان کے اوپر سوار ہو گیا، ورنہ شیطان تو استادوں کا بھی استاد ہے، وہ کیسے قابو میں آ سکتا تھا؟ لیکن یہ عابد واقعی عابد تھا۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا کہ اچھا ایک بات سن لے۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا خدا نے تجھ پر اس درخت کو کاٹنا فرض تو کیا نہیں، تیرے سے کوئی نقصان نہیں تو اس کی پوجا نہیں کرتا، خدا کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا۔ عابد نے کہا نہیں میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر دونوں میں مقابلہ ہوا، وہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا سن ایک فیصلہ کن بات جو میں تیرے نفع کی کہوں گا۔ شیطان نے کہا تو غریب آدمی ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ 3 دینار دیا کروں گا، جو روزانہ تیرے سرہانے کے نیچے رکھے ہوئے ملا کریں گے، تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جایا کریں گی، اپنے اعزاء و اقارب پر بھی احسان کر سکے گا، فقیروں کی بھی مدد کر سکے گا، اور بہت سے ثواب کے کام حاصل کرے گا۔ درخت کاٹنے میں تو فقط ایک ہی ثواب ہوگا، اور وہ بھی رائے گاں جائے گا بیکار، وہ لوگ پھر دوسرا درخت لگا لیں گے۔ عابد نے قبول کر لیا، اب پھنس گیا عابد۔ تو دیکھو شیطان ایسے پھکاتا، ایسے پھنساتا ہے۔ حالانکہ شرک تو گناہ اعظم، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اس نے اس کو ایسے جال میں پھنسایا کہ دیکھو میں تمہیں 3 دینار دوں گا، ان 3 دینار سے تم کتنی نیک کام کر سکو گے، اپنی ضرورت بھی پوری کرو گے، اور اعزاء اقربا کی بھی، گھر والوں کی بھی، فقیروں کی بھی، اور پتہ نہیں صدقہ خیرات کو کتنا ثواب ملے گا تمہیں۔ اب عابد تو عابد تھا، عالم تو تھا نہیں،
2 دن تک دینار تکیے کے نیچے سے ملے، تیسرے دن کچھ بھی نہ ملا۔ عابد کو پھر غصہ آیا اور اسی طرح کلہاڑا لے کر چلا، راستے میں وہ بوڑھا اسے پھر ملا تو پوچھا جناب کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور وہ بوڑھا یعنی شیطان اس مرتبہ غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور ان دیناروں کی محبت میں آ کر گرفتار ہو گیا۔ عابد کو بڑا ہی تعجب ہوا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب آ گیا؟ شیطان نے کہا لِأَنَّكَ غَضَبْتَ أَوَّلَ مَرَّةً لِلَّهِ وَكَانَتْ نِيَّتُكَ الْآخِرَةَ فَسَخَّرَنِيَ اللَّهُ لَكَ وَهَذِهِ الْمَرَّةَ غَضَبْتَ لِنَفْسِكَ وَلِلدُّنْيَا۔ ترجمہ، پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے لیے تھا۔ جب پہلی مرتبہ تو مجھے رستے میں ملا تھا اور تو نے مجھے پچھاڑ دیا تھا، میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، تیرے اندر جو جذبہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا، یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اب تو وہ جو دینار تمہیں مل رہے تھے تکیے کے نیچے وہ نہیں ملے، اس لیے تمہیں غصہ آیا کہ وہ دینار کیوں نہیں ملے۔ نیت بدل گئی، نیت بدل گئی تو دیکھیے معاملہ بھی بدل گیا۔ اور تیری نیت آخرت کے اجر و ثواب کی تھی پہلے، اس لیے خدا نے مجھے مغلوب کر دیا تھا اور تجھے غالب۔ اس مرتبہ تیرا غصہ اپنے نفس اور دنیا کے لیے ہے، اس لیے میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔ اس مرتبہ تم پیسوں کی وجہ سے غصے میں آئے ہو کہ تمہیں پیسے رکھے ہوئے نہیں ملے۔ حق یہ ہے کہ جو بھی کام اخلاص اور رب تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے تو اس میں بڑی طاقت اور بڑی قوت اور برکت ہوتی ہے، اور جس کام میں حرص اور لالچ کا دخل ہو جائے اس عمل میں کوئی طاقت اور برکت نہیں رہتی، جیسا کہ اس مذکورہ واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ خلوص نیت کا مطلب یہ ہے کہ مطلوبہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں تصنع، بناوٹ، ریاکاری اور کسی قسم کے لالچ کا دخل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔